الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل له من الحقوق ما بينه وحققه القرآن والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أهل الإحسان ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إن الحكم إلا لله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله مہمانان خصوصی داعیان منتظمین جلسہ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
گیمبر اڈا ضلع اکاڑا دا اج دا سالانہ جلسہ حافظ محمد نصر اللہ طیبی صاحب اور قاری نیاز احمد اشرفی قادری صاحب اور صوفی نذیر احمد طیبی صاحب زیر سرپرستی زیر نگرانی رونق افروز اللہ جل شانہ حبیب دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا صدقہ تمام خدمات نو شرف قبول عطا فرماوے اور ناچیز نو حق اور صدق دے بیان دی توفیق بخشے۔ ہر طرح دے شر تو اپنی پناہ عطا فرماوے۔ ناچیز نو اس جلسے آستے منتظمین دی طرفوں موضوع سونپیا گیا ہے ہمسائے کے حقوق اور حسن سلوک۔ اس موضوع ہوتے غور و فکر کرن واسطے ناچیز جس وقت متوجہ ہویا ہے کچھ غور و تأمل تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کہ موضوع نو اگر اسے حد تک ہی رکھا جاوے ہمسائے کے حقوق اور حسن سلوک تو یہ ہوئے گا جزئی اور جزئی کا مفہوم کلی کے مفہوم سمجھنے کا محتاج ہوتا ہے۔ خاص کا مفہوم عام کے مفہوم پر موقوف ہوتا ہے۔ تو اگر اتھے تک رہا موضوع دا حق نہیں ادا ہونا اور ہدایت دا سامان بھی نہیں بننا، جب تک کلی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ الٹا
گمراہی کا سبب نہ بن جائے، ہمسائے کے حقوق اور حسن سلوک الٹا گمراہی کا سبب نہ بن جائے۔ ناچیز نے یہ تہیا کیتا کہ موضوع تحقیق حقوق بیان کروں گا۔ جو موضوع پیش کرنے والے تھے وہ اتنا وسیع معلومات دینی دنیاوی نہیں رکھتے تھے، اور ناچیز کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے، تو ناچیز نے تبدیلی کر دیتی، ہمسائے کے حقوق اور حسن سلوک کی بجائے تحقیق حقوق۔ اس کی حکمت ہمسائے کے حقوق، جب تک حقوق سمجھ نہیں آئیں گے تو ہمسائے کے حقوق کیا سمجھ آئیں گے؟ ہمسائے مضاف ہے، حقوق مضاف الیہ ہے، اور ہمیشہ مضاف کا سمجھنا مضاف الیہ کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ یہ اس پہلی وجہ کی دوسری تعبیر ہے۔ وہ جزئی کلی کی تعبیر تھی، یہ مضاف الیہ کی ہے، جس کا مطلب ہے پہلے مضاف الیہ سمجھنا چاہیے، پھر مضاف کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو پہلے ہم اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، پھر رسول اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا وہ رسول کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ مرسل ہے، رسول مرسل ہے، پہلے مرسل کی پہچان ہوگی، بعد میں مرسل کی پہچان آئے گی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دے وجود اور ہستی دا اعتقاد ایسا فطری ہے کہ اس دی دلیل دی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجود ہوتا یہ ہر مخلوق دے اندر موجود، یہ اعتقاد فطری طبی خلقی موجود ہے۔ اسے واسطے انہوں ساڈے علماء عقائد عقلیہ وچوں شمار کرتے ہیں۔ یہ عقائد عقلیہ میں سے ہے، یہ عقل ہی کافی ہوتا ہے اللہ دی ہستی اور وجود دی پہچان حاصل کرنا۔ جس لئے وہ آ جاندی ہے تو پھر رسول آن کے فرماندا ہے جنوں تو خدا مننا ہے میں او دا سچا رسول ہاں۔ وہ کہندا دلیل، وہ کہندا ہاں اعلیٰ دلیل میری نبوت دی۔ تو میرے بھائی رسول اللہ کو پہچاننا ہے تو پہلے اللہ کو پہچاننا پڑتا ہے۔ مضاف الیہ دی پہچان پہلا ہوندی ہے، مضاف دی بعد ہوندی ہے۔ مثلا اے بچہ فلان دا پتر اے غلام رسول دا پتر ہے، غلام رسول دی جو پہچان نہیں انہوں، ابے دی پہچان نہیں تو پتر دی کیویں کرائے گا؟ جدو یہ کہندا ہے پیا بھائی یہ غلام رسول دا پتر ہے، دا مطلب ہے اگلا غلام رسول نو جاندا ہے، لہذا پہلوں او دا جاننا ضروری ہے، پھر پتر دی پہچان ہوئے گی۔
ہمسائے کے حقوق جے حقوق دی ہی خبر نہیں، خصوصاً ایس دنیا ماحول دے اندر حقوق اپنے اختراعی اصطناعی تے مصنوعی بناوٹی نے ہر کسی نے اپنے حق بنائے ہوئے نے. تو اساں جدوں آکھاں گے بھائی ہمسائے دے حقوق دا خیال کرو، تو ہمسائے دے حقوق جڑے نے انہاں دی تے کوئی حد ہی نہیں ہونی، کوئی علم اور حقیقت معلوم ہی نہیں ہونی. انہیں اپنے حقوق دا مطالبہ کرنا وا جڑے وہ آپ بنا کے بیٹھا ہے. جس لئے اساں آکھاں گے حاکم دے حقوق، والدین دے حقوق، اساتذہ دے حقوق، عوام دے حقوق، وہ پہلا حقوق دی خبر ہوئے گی تے پھر ہی آکھاں گے بھراؤ ایک دوجے دے حق دا خیال کرو. جے حقوق دا ہی پتہ نہیں ہوئے گا، حقوق دی حقیقت اور معرفت پہچان ہی نہیں ہونی، انہاں دی حد ہونی نہیں، تو پھر کیویں پتہ لگو؟ کیویں آکھاں گے ہمسائے کے حقوق؟ یعنی کیا مطلب کہ حقوق کا تحفظ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب پہلے حقوق کی حقیقت معلوم ہو. تو اس جلسے دے اندر میں یہ ہی دسنا ہے، پہلے نمبر پہ دو لفظ بولے جاندے ہیں، ایک حقوق، ایک فرائض. پہلے دساں گا حقوق کی ہوندے نے، پھر دساں گا فرائض کی ہوندے نے، پھر دساں گا حقوق. حقوق بناؤن والا کون ہے، اے اصل مسئلہ ہے. واضع حقوق کون ہے، مصدر حقوق کون ہے، حقوق کس نے دیے ہیں، حقوق کس نے بنائے ہیں. پھر حقوق دے ارکان بیان کراں گا. اس تو بعد پھر دساں گا کہ ہمسائے دے حق کی نے، تھوڑے جہاں میں اشارتاں، تاکہ موضوع خالی نہ رہ جائے. جڑا انہاں دیتا ہے انہاں دی بھی حسرت پوری ہو جائے. دوستو، حقوق حق دی جمع ہے. حق دا معنی ہوتا ہے ثابت اور موجود. اساں جس حق حقوق تے گل کردے پے ہیں وہ کی شے وا؟ جڑے حقوق دی تحقیق دے وچ اساں بیٹھے ہیں، ایسے کم جنہ دی ادائیگی کسے دے ذمہ واجب ہوئے انہاں نوں حقوق کہندے ہیں. میں نے اپنے ہی لفظوں سے الموسوعۃ الفقہیہ مادہ حق کے حاشیے میں ایک صفحے پہ لکھا ہے، ما یجب فی الذمۃ اداؤہ فہو الحق وہو لا یکون الا فعلا فحقوق اللہ المأمورات والمنہیات للأوامر والنواہی وکذالک حقوق العباد. امام قرافی مالکی رحمہ اللہ سے ناچیز نے یہاں تھوڑا سا معارضہ کیا ہے. راتی تقریباً 2:30 بجے تک میں اس موضوع میں مصروف رہا. امام قرافی مالکی نے فرمایا حقوق ہیں
اللہ دے حکم ناچیز نے پڑھتے پڑھتے اللہ کی طرف سے جو ذہن میں آیا وہ لکھا کہ اللہ کا حکم حقوق نہیں، حقوق وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ادا کرنا بندے کے ذمہ میں لازم ہوتا ہے تو وہ فعل ہو سکتا ہے، وہ حکم نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم حق نہیں، نماز یہ حق ہے جو ہمارے ذمہ واجب ہے، ہم پر ضروری ہے کہ اس کو ادا کریں، سانو ضروری ہے انہوں ادا کرنا، جنوں ادا کرنا لازم ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ اور اتوں ہی پتہ لگ گیا فرائض کی ہوندے نے۔ جو میرے ذمہ لازم ہے وہ حق ہے، وہ دی ادائیگی میرے تے ضروری ہے تو وہ فرض ہے۔ حق ہن اونوں آکھاں گے جیڑا بندے دے ذمہ لازم ہوندا ہے، جیڑا کسے دے ذمہ، بندے نہیں آکھنا، جیڑا کسے دے ذمے چ لازم ہوئے، وہ اگر اللہ اپنے ذمے چ لازم چا کرے تو وہ بندیاں دا حق بن جاندا ہے اللہ تے۔ اللہ کوئی بندیاں دی ذمہ داری اپنے تے لازم کر لوے تے او نے بنا دیتا بندیاں دا حق اپنے تے جے اللہ کوئی ذمہ داری بندے تے پا دے وے تے وہ رب دا حق بن گیا بندیاں تے۔ جو ایک دوسرے دے حق ایک دوسرے دے پا دے وے یعنی ذمہ داریاں لازم کر دے وے تو او بندیاں دے آپس دے حقوق بن جاندے۔ میری گل سمجھے کہ نہیں؟ بہت بڑا علمی موضوع ہے، تمہیں کی پتہ میں کی بیان کرنا، تمہیں خواباں نہیں آ سکتا۔ ہاں جی، تہاڈا پاکستان دے مفکر بیٹھے رہن جڑے میں جدو بیان کراں گا انہاں نوں ہوا بھی نہیں لگی، ہن میں کی بیان کراں گا۔ پاؤ ذرا یہ چوکھا پاؤ بادام رہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بخاری مسلم صحیحین دی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منوں اپنی سواری شریف تے پچھوں سوار فرما لیا تو مینوں فرمایا یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، معاذ تینوں پتہ ہے اللہ دا حق بندیاں تے کی؟ وما حق العباد علی اللہ، تے بندیاں دا حق اللہ دے کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے مینوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری تے اپنے نال سوار فرمایا اے معاذ دس اللہ دا حق
بندیاں تے کی ہے اور بندیاں دا حق اللہ تے کی. میں عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم. اللہ تے او دا رسول بہتر جان دے نے. یہ صحابہ دی عادت مبارک سی، اللہ دے نال رسول نو رکھ دے سن، جدا نہیں سن کرنے. عرض کی تھی اللہ اور اس دا رسول زیادہ جان دے نے. اللہ و رسولہ اعلم ایک سیغے کے ساتھ دونوں کو جمع کیا. اعلم ایک سیغہ، اللہ اور یہ نہیں فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. زیادہ جاننے کو الگ نہیں رکھا، دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ اور اس کا رسول زیادہ جان دے نے. یہی وہ معنی ہے جس کو عموماً غافل لوگ شرک سمجھتے ہیں. یہ لا علمی ہے، یہ شرک نہیں ہے. شرک ہوتا تو رسول کی بارگاہ میں کیسے جاری رہتا. اور ایسے نو ہی کہندے نے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سبحان اللہ. توجہ ہے. میں عرض کی تھی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جان دے نے. فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا مال اللہ دا حق بندیاں دے وے کہ بندے او دی عبادت کرن تے او دا کسے نوں شریک نہ بناؤن. توجہ ہے. اللہ دا حق بندیاں دے وے بندے او دی عبادت کرن کسے ہور دی عبادت نہ کرن. او دی اطاعت کرن کسے ہور دی اطاعت نہ کرن. یہ اللہ دا حق بندیاں دے وے تے بندیاں دا حق اللہ دے وے. اللہ انہاں نو کسے قسم دا عذاب نہ دے وے. سبحان اللہ. جدا مطلب یہ نکلیا اللہ دا حق جے بندے پچھانن تے انہاں دا حق پھر رب پچھان دے. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے عذاب اس لیے دیندا ہے جس لئے اے او دا حق مار دے نے. سبحان اللہ. بولو اے جس لئے بندے رب دا حق مار دے نے پھر رب پھر سزا دیں دے. وہ آندے تساں میرا حق ضائع کیتا ہے ہن میرا حق بن گیا ہے میں بھی تہاڈا حق گوا دیاں. سبحان اللہ. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. بدی دی جزا بدی ہے. توجہ ہے. اس مبارک حدیث سیئین نے دسیا اللہ دیا بندیا حقوق کی نے جو کسے دے ذمے لازم ہو جاندے انہوں ادا کرنا لازم ہوتا ہے. انہوں حق کہندے نے. جی اللہ اپنے ذمے واجب کر لوے تو بندیاں دا حق رب تے ہو گیا تے جے رب بندیاں دے ذمے پا چھوڑے
تے پھر اللہ تے او دے بندیاں دا حق بندیاں تے ہو گیا. سبحان اللہ. عمر دراز چشتی صاحب توجہ ہے، یہ حقوق ہو گئے. سبحان اللہ. ہن حقوق کی ہوئے؟ جنہ دی ادائیگی کسے دے ذمہ لازم ہوئے، پاویں وہ رب ہوئے تے پاویں ہون بندے. توجہ ہے، یہ بن گئے حقوق. بولو کی بن گئے؟ حقوق. یہ حقوق دی حقیقت آکھو، انہاں دی رسم آکھو، انہاں دی حد آکھو، ٹھیک ہے، انہاں دا مفہوم آکھو. یہ مفہوم خالص اسلامی ہے، دینی ہے. حقوق دی حقیقت سمجھنے تو بعد یہ سمجھو حقوق دے بناؤن والا کون ہے. یہ اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اصطلاحات، الفاظ تمام دنیا میں مشترک چلتے ہیں، مشترکہ چلتے ہیں. ہر بولی دے اندر، ہر بولی دے اندر، ہر زبان دے اندر کوئی بھی معنی ہوئے نا، ہر زبان دے اندر وہ پایا جاتا ہے. مثلا کھانا، پینا، بہنا، کھلونا، سونا ساری بولی جی ہے. یہ لفظ ہیں میں بول رہا، مانا یہ وہی ہے کھانے کا جڑا تھوڑے ذہن چ آیا، مانا پینے کا وہی ہے جو تھوڑے ذہن چ آیا، بہن ساؤن کا وہی ہے جڑا تھوڑے ذہن چ آیا. الفاظ یہ واسطے وہی نے جڑے میں بول رہا، یہ ساری بولی پنجابی دے نے. یہ واسطے اردو دے الفاظ بھی ہیں، یہ واسطے ہندی دے بھی ہیں، یہ واسطے انگلش دے بھی ہیں، یہ واسطے عربی دے بھی ہیں. معنی ہمیشہ چلتا ہوں مشترکہ. توجہ ہے، معنی ہمیشہ مشترکہ چلتا ہوں. الفاظ ہر زبان دے اپو اپنے ہوندے نے، تاں وجہ نال بولیاں بدل جاندی ہیں. زبانہ دا اختلاف جو ہویا تو الفاظ تو بدلنے ہیں، وہ الفاظ بدل گئے. سمجھ نہیں آئی نہیں؟ لیکن اے نقطہ سمجھنے والا ہے جڑا میں عرض کرنا چاہنا. کہ معنی مفہوم لفظ دا وہ سارے پاسے مشترکہ ہونا ہے، لیکن جس وقت او دے مصداق دی گل آئے گی نا، مصداق دا مطلب ہے کہ جس وقت کوئی کھا رہا ہونا ہے، پی رہا ہونا ہے، کھا رہا ہونا ہے، پی رہا ہونا ہے، سو رہا ہونا ہے، بہ رہا ہونا ہے، اس دے طریقے مختلف ہونے نے. کافر کھا رہا ہونا ہے، وہ حرام بھی کھا رہا ہونا ہے، حلال بھی کھا رہا ہونا ہے، پلیت بھی کھا رہا ہونا ہے، ہر شے کھا رہا ہونا ہے. سپ کتے بلے چائنا والے لگے پھرتے ہیں، جو آتا تو نہیں کچائی چاہتے ہیں. موٹر وے تو کتے انج بھجتے ہیں کہ دوائی خدا دی. ہوں انہوں دا کھانا ہور قسم دا ہے، یہ مصداق ہے. انہوں دا کھانا ہور قسم دا ہے، ساڈا کھانا ہور قسم دا ہے. کھانے دا لفظ ساڈی بولی لفظ یہ ساڈی بولی دا ہے، انہوں دا لفظ اپنا ہونا ہے. معنی مفہوم میاں چک کوئی شاید کھانی دا منہ چبا کے اندر لے جانی، یہ اس کا معنی ہے. لیکن یہ مصداق، طریقے، اقسام وہ وکھریاں وکھریاں ہون گی. سبحان اللہ.
مصادیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، الفاظ آپ اپنے ہوندے نے زباناں دے جی، اگر زبان کا مسلمانہ دی تے غیر مسلمان دی ایک ہوئے تو پھر الفاظ بھی ایک ہون گے، معنی بھی انہاں دا لغوی ایک ہونا ہے، لیکن جدو اقسام دی گل آوے گی، مصداق دی گل آوے گی، طریقے دی گل آوے گی، اس لئے زمین اسمان دا فرق پہ جانا ہے۔ ہن خدا ایک ساڑی زبان دا لفظ ہے، ایویں یہ ایک معنی ہے جڑا خالق ہے جدی عبادت ہونی ہے، ایویں یہ ہر تہذیب دا اپنا ہے، یہ ہر تہذیب دا اپنا ہے کہ نہیں؟ کافران دا خدا ہو رہے، ساڈا خدا ہو رہے، عبادت انہاں دی ہو رہے، ساڈی ہو رہے، بیوی انہاں دی ہو رہے، ساڈی ہو رہے، گوشت انہاں دا ہو رہے، ساڈا ہو رہے۔ سبحان اللہ، ہر شے دے اندر ویکھو گے انہاں دے کھان دیاں چیزاں ہور، ساڈے کھان دیاں چیزاں ہور، کھان دیاں چیزاں میں فرق، پان دیاں چیزاں میں فرق، سون دے طریقے میں فرق، مسلمانہ دا سونا ہو رہے ہور طریقے دا کافران دے سون دا طریقہ ہو رہے، وہ یہ نہیں ویکھن گے کدے نال سون رہے ہیں۔ مسلمان ہزار بار سوچے گا میں کس کے ساتھ سو رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کھائیں گے یہ نہیں سوچیں گے ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم ہزار بار سوچیں گے کیا کھا رہے ہیں، بھائی حرام کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ پیون گے کوئی نہیں سوچن گے کی پی رہے ہیں، پاویں موتر پی جائیں، اساں ہزار بار سوچیں گے پین دی شے ہے کہ نہیں، بول دے نہیں، یہ میں ہر شاید مصادیق میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہن اساں گل پہ کرنے حقوق تے ہر پاسے چلتے ہیں، یورپ جاؤ، انڈیا جاؤ، عرب جاؤ، عجم جاؤ، حقوق 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 حقوق، کوئی کتاب ہو سکتا ہے خالی نہ ہوئے دے تو حقوق دی گل ہر پاسے ہونی ہے، لیکن ایتھے آن کے ہن فرق پینا ہے کہ بناؤن والا کون ہے۔ سبحان اللہ، پھر بناؤن والے نے جیڑے جیڑے حقوق بناؤنے نے وہی حق ہون گے، باقی سارے باطل دے جھوٹے حق۔ توجہ نہیں فرمائی؟ بناؤن والا ویکھنا ہے، ہن ایتھے فرق پین لگا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے حقوق بنانے والا صرف اللہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم فقط اللہ کا ہے۔ جدو حکم ہوتا ہے تو وہ دے حکم نال ہی حق بننا ہے، جو کسی دے ذمہ لازم ہونا ہے تو وہ دے حکم نال ہونا ہے۔ ہن ویکھو میں گل پیا کرنا، تو میں کیڑے باغ دی مولی ہاں؟ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوں، حضور کے ساتھ بیٹھے ہوں، حضور کے شاگرد ہوں، حضور پوچھیں بتا اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے، ایمان سے بتا۔ حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ جس صحابی نو پتہ نہیں، رسول اللہ دے شاگرد نو پتہ نہیں کہ کی حق نے، کیوں کہ حالے بناؤن والے دسے نہیں سن۔ اب بولو دے صحیح،
بناؤن والے رب نے دسیا جو نہیں کہ کیڑے حق نے بندیاں تے رب دے بندیاں تے صحابی عاجز ہے. جدو صحابی عاجز ہے تو کوئی ہور کون بنا سکتا تے کون دس سکتا؟ بالت نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. دنیا کے طواغیت بیٹھے ہوتے اور ناچیز یہ بیان کرتا طاغوت بیٹھے ہوتے، دنیا کے طاغوت بیٹھے ہوتے، پھر ناچیز یہ بیان کرتا کہ حقوق تحقیق حقوق موضوع ہوتا اور دنیا کے طواغیت شیاطین فرعون سنتے. اللہ اکبر و کبیرہ. توجہ ہے؟ دسو اے تسی مسلمان ہو، حقوق بناؤن والا کون ہے؟ کیا تانوں اجازت ہے تسی اللہ دے حق بناؤ؟ تانوں اجازت ہے کہ تسی اپنے حق بناؤ؟ اپنے حق بھی رب بناؤندا تے بندیاں دے حق بھی اوہی بناؤندا وا. بندے نہ اپنا بنا سکتے نے نہ خدا دا حق بنا سکتے نے. جے اپنے بناؤن تے کافر ہوندے نے، خدا دے بناؤن تے کافر ہوندے نے. مومن تے کافراں چ ہوئی فرق ہوتا ہے کہ اے رب تے بندیاں دے حق اپنی مرضی نال نہیں بناؤندے، رب دے بناؤندے نے. رب دے بناؤندیاں بناؤندے نے، جو وہ بناؤندا اے اوہی حق بناؤندے نے، اپنی طرف حق نہیں بنا سکتے. نعرہ تکبیر. جس لئے اسی کہنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او دا مطلب یہ ہوئی ہے حق بناؤن والا ہوئی ہے تے او دے حق بنے لوکاں تک پہنچان والا محمد الرسول اللہ ہے. اے کلمے دا یہی مطلب ہے. جس لئے آکھو کہ لا الہ الا اللہ، اے دا مطلب ہے حق بناؤن والا ہوئی ہے. کیوں کہ خالق وہی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہی جانتا ہے میرے حق کیا ہیں اور جن کو بنایا ہے ان کے حق کیا ہیں. اب بول دے نہیں جی. اتنے اثر میرے شمس گل ہے جڑا بناوے گا وہ ہی حق ہوئے گا. وہ دسے لا الہ الا اللہ، یہ دا مطلب یہ ہوئی حق بناؤن والا ہوئے. محمد الرسول اللہ دا مطلب یہ حق دسن والا یہ. اب بولو تے صحیح. بناؤن والا حقوق بنانے والا کون ہے؟ واضع حق کون ہے جی؟ مصدر حق کون ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. بناؤن والا ہوئے، لیاؤن والا اے وے، بناؤن والا ہوئے، دسن والا اے وے، بناؤن والا ہوئے، دسن والا اے وے. اے نہ ہون تے کوئی دس نہیں سکتا، او نہ ہوئے کوئی بنا نہیں سکتا. اے دا مطلب ہے نکلے آؤ جڑے خدا نو منن والے نہیں وہ حق بنا نہیں سکتے. یا انجاک جڑے خدا نہیں وہ حق بنا نہیں سکتے. جڑے رسول نہیں وہ حق دس نہیں سکتے. جڑا خدا نہیں وہ حق بنا نہیں سکتا. حق بنانا کیسا کام ہے؟ تے جڑا رسول نہیں وہ حق دس نہیں سکتا. یہ مطلب ہے حقوق بنانے اور بتانے کا کام صرف اور صرف مسلمانوں میں ہی ہو سکتا ہے. کافر کتا کی دسے گا جن نے نہ خدا نو منیا نہ خدا تو لے سکتا ہے، نہ خدا تو لے کے اگاں دے سکتا ہے. جدو خود بناؤن والے نو نہیں منی بیٹھا اس حق کی دینا ہے. یہ مطلب ہے حق دسنا صرف اسلام دا ہی کم ہے.
بولو تو صحیح، حق بناؤ والا کون ہویا؟ بولو بولو بولو۔ اس کا مطلب ہے حقوق انسانی۔ کیا؟ حقوق انسانی، انسانی حقوق وہی ہو سکتے ہیں جو اسلام میں بیان ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ جی کمیٹی بیٹھے گی، وہ اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، اور سارے بیٹھ کر مشترکہ حقوق بنائیں گے، وہ کافر ہو جائے گا۔ مشترکہ حقوق کوئی نہیں بنا سکتا۔ کافروں کا حقوق بنانے میں کیا حق ہے؟ بات نہیں سمجھے؟ کافروں کا حقوق بنانے میں کوئی حق نہیں۔ حق بتانا، حقوق بتانا صرف اسلام کا کام ہے۔ کافر نہ حق بنا سکتے ہیں نہ حق بتا سکتے ہیں، لہذا حقوق بنانے میں ان کا نام نہیں ہو سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی نے؟ اور بھائی کسی دی گڈی کھڑی ہے دروازے دے اگے، کیری ڈبا ہے 6618، تو انہاں گڈی کھلاری ہے دروازے دے اگے، تو انہاں مریض کرنا، جلدی جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ایس نقطے نو ہی سمجھنا ہے۔ ایس وقت دی گمراہی کفر جو کچھ ہے یہ وچ چھپیا ہے، اور مسلمانوں دی تباہی دا سارا راز یہ وچ چھپیا ہے۔ اگر مسلمان یہ سمجھیں حقوق انسانی وہی ہیں جو اللہ بتائے، اللہ بنائے اور رسول بتائیں، اللہ بنائے اور رسول بتائیں، وہی حقوق انسانی ہیں۔ اگر مسلمان نے نقطہ سمجھ جان تو اسے دے قائم رہ جان، تو دنیا دے فتنے شر انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکن گے۔ توجہ ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے میرا بھائی، اسلامی عقیدہ بتا دیا کہ حقوق بنانے والا کون ہے اور بتانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس دے مقابل اساں جس فتنے چ مبتلا ہاں، گل سمجھنا میری، وہ یہ ہے کہ حقوق انسانی بنانے والے اقوام متحدہ کی ویٹو پاوریں ہیں۔ وہ دنیا کے چارٹ پر جو انسانوں کے حقوق لکھ دیں گے وہی حقوق ہوں گے، اور وہ پانچوں کافر ہیں۔ ہمسائے کے حقوق کیا بیان کریں تھڈوں، رب دا حق کیتھے نہیں رہا۔ حق حقوق بنانا خدا کا کام تھا اور بتانا رسول کا کام تھا، وہ تو 5 کافر لے گئے، اب حقوق ہمسائے دے بنے میں رہنے نے۔ توجہ ہے؟ بھی رب دا حق دے تھڈو نہ رہا، رسول اللہ دا حق بھی تھڈو نہ رہا،
اللہ دا حق بھی کافر لے گئے، رسول دا حق بھی کافر لے گئے. بول دے نہیں؟ اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو. یا رسول اللہ یا غوث اللہ. حق فرید یا اللہ اکبر. زندہ باد. توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بولو بولو سونے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید سخی دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. سبحان اللہ. توجہ ہے سونے. اب پتہ چلا میں نے موضوع میں تبدیلی کیوں کی ہے. میں تو سمجھتا تھا بھائی یہاں خدا اور اس کے رسول کا حق چھین کر یا مسلمانوں نے خوشی سے وہ تو کافروں کو دے دیا تو ہمسائے کا حق کیا ہو بھائی. وڈا حق دے اللہ رسول دا وہ دے آپ کھو کے دے دیتا کافران. 5 ویٹو پاور ہیں، ان کا ایک چارٹ ہے بنا ہوا، اس پر حقوق لکھے جاتے ہیں جی. جو وہاں سے پھر حقوق انسانی بنتے ہیں وہی دنیا میں چلتے ہیں، دوسرا کوئی حق نہیں. اب ان کے خلاف اگر کوئی حقوق بنا پیش کرے تو چاہے خدا کے ہوں چاہے رسول کے ہوں وہ دہشت گرد ہے. میں صدقے جاواں توتے ہو تواڈے توتے ہون تواڈے ملاں بھی توتے تواڈے پیر بھی توتے، پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی ایتھوں اور کان تے ہاتھ رکھ کے راگ لائی آوندا، کوئی ادھروں راگ لائی آوندا. ایمان دتی کھڑا. نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی. اکبر حسین الہبادی فرماتے ہیں نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی، مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے. توجہ ہے. ادھر دیکھو، تمہارے ملک کے آئین اور قانون میں خدا کی گستاخی کی کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ اہل یورپ نے یہ سزا یہ حقوق میں رکھا ہی نہیں ہے. اہل یورپ نے ویٹو پاوروں نے کیونکہ اللہ کو کسی کھاتے میں گنا نہیں ہے تو تمہارے ملک میں بھی کسی کھاتے میں نہیں ہے. اس کی کوئی گستاخی کرے اس کی کوئی سزا نہیں ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مختصر اشارے ہی کافی ہیں میرے. حقوق کی بات ہر طرف ہوتی ہے لیکن حقوق پامال کرنے کے لیے بات کو سمجھنا ہوئے. ہر طرف حقوق کے ڈرامے رچائے جاتے ہیں. آج حقوق پر اجلاس ہو رہا ہے، کمیٹی بیٹھ گئی ہے، حقوق انسانی کی کمیٹی بیٹھ گئی ہے. آج یہ ہو رہا ہے، آج مجلس مشاورت ہے، تبصرہ ہوگا، ٹی وی پہ پروگرام آ رہا ہے. یہ کیا ہے سب حقوق کی تباہی کے لیے.
اس کو اگر ذکر کیا ہے نا صحیح معنوں میں تو ہمارے قلندر اقبال نے کیا ہے. سبحان اللہ. اگر ارادہ ہو تو سنا دوں. سبحان اللہ. ساڑھے قلندر فرماندے نے مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری. سبحان اللہ. اقبال فرماتے ہیں یہ مجلس آئین ہے، یہ مجلس آئین ہے، یہ مجلس اصلاح ہے، یہ مجلس رعایات ہے، یہ حقوق کی کمیٹی ہے، مجلس حقوق ہے. اقبال فرماتے ہیں مغرب والے علاج کرنا جانتے ہیں لیکن کیسا میٹھا میٹھا علاج کرتے ہیں اثر خواب آوری سلانے کے لیے. سبحان اللہ. ہیں کٹے بڑے لانتی نے ہیں علاج کرتے ہیں تو کیویں کیویں بھی ایسا تینوں وڈنا بھی ہے تینوں ٹکنا بھی ہے تینوں سارا کچھ کرنا ہے تو ذرا سو نہیں جاننا. سبحان اللہ. ملا بھی سو جاتا پیر بھی سو جاتا سارے کہتے ماشاءاللہ ویکھو کمیٹی بن گئی سارے ہنے سارے مسئلے حل ہو گئے. سبحان اللہ. یہ پتہ نہیں ہوتا انی دیا تینوں سارے سما کے تینوں وڈن ٹکن دا بندوبست پہ. سبحان اللہ. میں نہیں کہہ رہا انہاں دا پیو قلندر پیا کہندا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق. استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ. اللہ او بولو اے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے جو کہا کہ بھئی حقوق بنانے والا ایک ہے. اقبال نے اپنے لفظوں میں کیا کہا؟ اقبال فرماندے نے سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. وہ فرماتا سردار ہے تو صرف وہی لا شریک ہے. بولو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے وہ فقط باقی بتان آزری ہے. ساڈا قلندر اقبال فرماؤں ہے سردار حقوق بنان والے تو صرف اللہ ہے جڑا وحدہ لا شریک مولا ہے. حکمران ہے حقوق بنان والا ہے تو صرف وہی ہے. باقی آذر حضرت ابراہیم نے چاچے آذر والے تراشے ہوئے بت نے اے فرعون نے اے بت نے اے حقوق بناؤن والے نہیں اے ظالم حقوق مارن والے نے. اللہ لعنت انہاں لعنتیاں حق حقوق بناؤن والے کتیاں دے. سبحان اللہ. اگر رسول اکرم نو کوئی چوڑی بھونکے بولا نہیں دیا. سبحان اللہ. جیو اگر اتنی بڑی ذات ہیں ان کا حق ہی نہیں ہے کیونکہ بنانے والے چوڑے ہیں لعنتی فرعون ہے بتان آزری ہے. اتنا بڑی ذات دی توہین گستاخی ہوئے تو یورپ والے کہیں بھائی تجارتی تعلقات رکھنے ہیں تو باعزت واپس کر دو اس کو. تو ٹوکری پھولوں کی ٹوکری میں واپس کرنی پڑے. کیوں؟ حقوق بنانے والے وہی ہیں بتانے والے وہی ہیں. اگر بنانے والا خدا مانتے سبحان اللہ بتانے والے رسول مانتے تو پھر کہنا پڑتا
کہ اللہ کے بعد اگر حق ہے تو محمد الرسول اللہ کا. سبحان اللہ جیو سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حق چاریان یا غوث اعظم عمر دراز چشتی صاحب. سبحان شیر کی للکار ہے شیر کی للکار. سبحان چشتی جیوے. اللہ اکبر و کبیرہ. کوئی ملازم ہوتا ہے بھرتی تو اس کو پتہ نہیں ہوتا میرے حقوق کیا ہیں، خدا کے کیا ہیں، مخلوق کے کیا ہیں. وہ یہی سمجھتا ہے مجھے بندوق ملی، تنخواہ ملی، اب میں نے کیا کرنا ہے، چاہے خدا کے حقوق برباد ہوں، چاہے رسول کے برباد ہوں، چاہے لوگوں کے ہوں، میں نے پچھلے کی تابعداری کرنی ہے. وہ یار یہ کیا ہوا؟ امام حسین کے قاتلوں کو یہی لعنت تو لے گئی. انہوں نے سمجھا ہم پچھلے کے تابعدار ہیں. انہوں نے یہ نہ. اور امام حسین کیا بتاتے تھے جب امام حسین آگے بولتے تھے تو وہ بتاتے تھے اللہ کے حقوق، رسول اللہ کے حقوق. پھر بتاتے میں رسول کی اولاد ہوں، رسول کے دین کا وارث ہوں، تو حقوق تو میرے پاس ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے تھے چھوڑ، حقوق لاکھ تیرے پاس ہوں، وہ پیچھے حکومت والا ہے. توجہ ہے. سبحان اللہ. یہ سب دنیا مشرک بنی پڑی ہے. صرف یہی نقطہ لے لو. مسلمانوں کا عقیدہ ہے حقوق بنانے والا کون ہے؟ بتانے والا کون ہے؟ پہلا حق بنانے والے کا ہے، دوسرا حق بتانے والے کا ہے. سبحان اللہ حیاتی. سبحان اللہ. باقی سب کیا ہیں؟ اقبال کی زبان میں سبحان اللہ. سکول دیاں کندھاں کالیاں کیتیاں اقبال نے شیر نال. سبحان اللہ. اور منافقو شرم نہیں آؤندی کندھاں کالیاں کر دے ہو. ساڈا کلندر فرماندا ہے مجلس آئین و اصلاح ہو رعایت ہو حقوق. مجلس آئین و اصلاح ہو رعایت و حقوق. طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. دم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں ہو سجنا؟ ہائے ہوئے ساڑھے تو عقیدہ ہی کھو لیا گیا ہے. اج نشانیاں ونسونیاں ہر کسے اپنیاں رکھیاں ہویاں نے، مگر ایمان ہے نہیں. ایمان کیڑی شے دا نام ہے؟ من. حقوق بنان والا صرف اللہ ہے، حقوق دسن والا صرف رسول اللہ ہے. سبحان اللہ. ساڈا عقیدہ ہے زمانے دا امام ہوئے رسول اللہ تو ہٹ کے حقوق دسے، اللہ دے خلاف دسے، رسول اللہ دے خلاف دسے، آپ کافر ہو جائے گا. بول دے نہیں. ایک گل کرنا کر چھڑنا. اللہ اکبر و کبیرہ. ایک صحابی رسول نے شراب پیتی، پھڑے گئے. حضرت عمر دا دور خلافت سی، پیش ہوئے. انہاں فرمایا کیوں پیتی؟ کہنے لگے اللہ قرآن فرماندا ہے ایمان والےاں واسطے
کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں. آپ نے فرمایا مولا علی بھی نال بیٹھے سن. سبحان اللہ. جیو فرمایا اخطات التاویل، غلط معنی آیت دا سمجھے آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہاں قرآن تو غلط سمجھیا، شراب نوشی اپنا حق سمجھیا. سبحان اللہ. حضرت عمر نے مولا علی نے فرمایا دس علی کی کرنا چاہیے. انہاں فرمایا ماں نے غلطی کر گیا ہے، ماں نے سمجھنے غلطی کر گیا ہے، انہوں سمجھانے ہیں، سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں سمجھے گا تو انہوں قتل کر دیتا جانا ہے، کیونکہ اللہ دا حق ماری بیٹھا ہے. حیاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیو سبحان اللہ. اور بولو اور سجنا صحابی آیت غلط سمجھے، نبی دی امت کو ہٹ کے مانا سمجھے، حق بناوے اور واجب القتل ہو جاوے. سبحان اللہ. تے کافر کتوں حق بنا سکتا ہے؟ اور مسلمانوں دے تے یہ ہوئی لعنت سب تو بڑی پئی ہے. انہاں کافرانو 5 ویٹو پاور 5 کافر نے. وہ دا مطلب یہ ہوئی ہے حقوق تساں بنانے نے، حقوق دا چاٹ اتھوں بن کے آندا ہے. اور لکھ لعنت انہوں حقوق دے جڑے کافر نہ حق باطل بناؤن. سبحان اللہ. حقوق صرف وہی نے جڑے اللہ نے بنائے نے، محمد دی زبان تے آئے نے، قرآن نے محفوظ فرمائے نے، ساڈے اماماں نے جگ وچ پھیلائے. نعرہ تکبیر. بول میرا ویر نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. وڈے حضرت صاحب جیوے 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 جیوے. توجہ ہے افسوس ہے. او خدا دا خوف کرو، وہ سچی دسو. گل سنو، اللہ تعالی نے کافرانو شفاعت دا حق دیتا ہے. کیوں؟ جے کافر ایتھے ساڈی تقدیر دا مالک بن سکتا ہے تے اگلے جہان شفاعت دا حق بھی تے انہوں ہونا چاہیے. جے ایتھے کتے دا پتر بہ کے فیصلہ کر سکتا ہے، انہوں چھڑ دو، انہوں اندر کر دو، انہوں بولکر دے، دہشت گرد فسادی اڑا جیو بچہ. سبحان اللہ. تو ماما لگنا ہے اتری دیا. ایتھے جے تیری تقدیر دا فیصلہ کر سکتا تو قیامت نو کیوں نہیں کر سکتا ہوئے؟ پر لکھ لانا دے ہو جے نظریے دے. فرمایا بے بسم اللہ اسیم اللہ دا او بے بسم اللہ اسیم اللہ دا اے بھی گہنا پارا والے عالم عالم نال شفاعت والے عالم چھٹ سی عالم سارا درود نبی دے جسے
ایڈ پسارا قربان جاواں ساڈا نبی شفاعت ساڈے رسول نے تا کرنی ہے اللہ نے دسیا ہے جویں قیامت والے دن تواڈے بچاؤن دا وسیلہ محمد ہے ایویں دنیا دے اندر تواڈے حقوق دا وسیلہ بھی محمد ہے اللہ افسوس ہے شفارشی سمجھنا رسول اللہ نو اور اپنی دنیا دے اندر تقدیر دا مالک بناونا کافر نو نئی تہذیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے کوئی کہندا ہے تساں ابو حنیفہ نو رسول بنا لیا ہے کوئی کہندا ہے تساں داتا نو داتا بنا لیا ہے اور میں پوچھنا وا تساں سارے رل کے کافر نو حقوق بنان والا کیوں بنا لیا سبحان اللہ ادھر بولنا موت آتی گئی تیرا خدا خانہ خراب کرے سبحان اللہ تیری ساری توحید جیڑی آ اور تھاری تبلیغ تے دین جیڑا وہ ماڑیاں واسطے کھلوتا الحمدللہ بہترین جہاد جابر سلطان کو حق کہنا ہے اور یہ کام فریضہ اللہ کے فضل سے ہم ہی ادا کرتے ہیں سبحان اللہ جیو چشتی صاحب حیاتی ہے زندہ باد توجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ ہاں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں بتاؤ خدا کا حق وہ جو حق بنانے والا تھا اس کا کوئی حق ہی نہیں رہا اس کو کوئی گالیاں دے جو مرضی بکواس کرے اس کا نام ہی نہیں ہے اس کے لیے سزا ہی نہیں ہے کیوں نہیں بتاؤ اس کا مطلب ہے کافر کتے کے بچے نے جب حقوق بنانے شروع کیے تو اس کو پتا تھا میرے مقابلے میں خدا ہے پہلے اس کو ایک طرف رکھ لو اور سب سے بڑا حق اس نے کمینے نے اپنا بنا دیا اب کافر کے خلاف بولو تو گولی ہے حقوق مرتے ہیں خدا کے خلاف بولو تو حقوق ہی نہیں یار کیسی عجیب بات ہے یار ایمان سے کہتا ہوں ایمان سے بتاؤ کافروں کے خلاف بولو تو ہر بندہ کہتا ہے آپ پتہ نہیں اس محفل سے کتنے اٹھ کر چلے گئے ہوں گے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یار
ہوئے 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 ہوئے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، آخر وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، شرم آنی چاہیے اس کو، خدا کی شرم نہیں، تم اس کی شرم رکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ او بے شرمو، کیا اسی کو شرم کہتے ہیں؟ او بی بی بے شرم، اسی کو شرم کہتے ہیں، ان کو خدا کی شرم نہیں، وہ خدا کو ٹکے برابر نہیں سمجھتے، اور ہم ان کمینوں کی شرم کریں، کیوں کریں بھائی؟ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، یہ تحقیق حقوق ہے۔ اب اگر میرے بھائی، اب آپ نہ حقوق سمجھیں، نہ حقوق کا بنانے والا سمجھیں، نہ حقوق کو بتانے والا سمجھیں، تو اس دنیا میں جو حقوق بنائے گئے ہیں وہ تو سارے کافروں کے ہیں، ظالموں کے ہیں، کتوں کے ہیں، شریفوں کا تو یہاں پر حق ہی نہیں۔ ہوں تو دنیا یہ کہندی ہے شریف نو تے جین دا بھی حق نہیں، ایویں ہے؟ سچی دسیا جی، شریف جڑا ہے وہ تو اتنے جین دا حق نہیں رکھتا، بیچارہ منہ لکاؤں پھردا۔ مثلا میں بتاتا ہوں، سچی بتانا، سچی بتانا، کیا میں کافر کی بات نہیں کرتا، فاسق اور بدکار بندہ، زانی اور شرابی بندہ، تمہارے اسلام میں وہ عزت کا حق رکھتا ہے کہ توہین کا حق رکھتا ہے؟ ساڈے تو مسلمانہ جام مشہور ہے، وہ فلانا گندا پیڑا بندہ وا، بڑھی طلاق دے کے وسا گیا وا، یہ دے تو اساں حکا پانی وکھرا کر لئیے، یہ کہیں دے نہیں کہ نہیں بول دے نہیں؟ تو ہون دوسری طرف ایک معاشرہ ماحول اس دنیا میں یہ بھی تیار ہو گیا ہے کہ یہ بندہ زنا شراب سے پرہیز کرتا ہے، لہذا حق بنتا ہے اس سے حکا پانی سگریٹ وکھرا کر لینا چاہیے۔ سچی دسیا جی میں ہے کہ نہیں؟ سچی دسیا، جھوٹ نہیں بولو۔ جرم کیا ہے؟ یہ شریف ہے، ہم جو کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اینا فرق ہن دسو، اللہ رسول حق بنایا عزت دا، شریف دا، کافراں بنایا کمینے دا، اج ووٹ بھی کمینے دا، بے شک بے شک بے شک، تے نوٹ بھی کمینے دا، جی سبحان اللہ، حق ہر شے اور کمینے دی۔ یہ نتیجہ کیوں نکلے ہے؟ حقوق بنانے والے ہم نے کافر بنا لیے نا، نہ حقوق بنانے والا خدا رہا، نہ حقوق بتانے والے رسول رہے، صرف ہماری نعت خوانی رہ گئی۔ بے شک، محفل نعت ہو رہی ہے، جو سر لگا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے خدا کا حق کیا ہے، خدا کا حق چھوڑو، اس کو پتہ نہیں ہے حق بنانے والا کون ہوتا ہے۔ وہ ساری رات سر میں گزر رہی ہے، پیسہ لٹایا جا رہا ہے، ملا تقریر کرتا ہے، وہ ادھر ختم لکھا ہوا ہے، ایک اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے باب فرید کے دربار پہ جانا شرک ہے۔ وہ گڑا پو بھی کوئی اور بھی دس لا جیو، کوئی نہیں ہاتھ لائے گا، قسم خدا دی کر کے آنا، انہاں گلاں نو کوئی نہیں، یہ دین ہے، بے شک بے شک، جو آسان دسنے ہیں یہ دین ہے، بے شک، اس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے، حق مکمل نہیں جی، ممکن ہی نہیں، اس کے بغیر ایمان ممکن نہیں،
ایمان کیسے ہوگا؟ جب شرک ہو گیا، چٹا کفر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن خبیثوں کو لیٹرین کی جگہ پر رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے سر کا تاج بنا لیا۔ جن کو حقوق بنانے میں حقوق بنانے میں تو کیا شرکت حاصل ہوگی، بتانے میں نہیں ہو سکتی۔ یار میری بات کو سمجھو یار، حقوق بنانے میں شریک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حقوق بتانے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا کافر۔ صرف رسول بتاتا ہے اور امام اس کے بتائے ہوئے حقوق کی وضاحت کرتا ہے۔ ظالم ہوگا وہ جو کہے ابو حنیفہ کو شریک فی الرسول شریک فی الرسالت بنا لیا۔ وہ بے وقوف، تمہیں پتہ نہیں امام کیا کرتا ہے۔ لوگ اگر امام کو امام مانتے ہیں تو کس لیے مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ اس لیے مانتے ہیں کہ رسول نے جو حقوق بتائے اگر ان کی وضاحت نہیں ہو سکی، اجمال رہ گیا اور امت اس کو نہیں صحیح سمجھ پا رہی، تو اماموں کو اللہ نے اتنا ذہن دیا ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ وہ بتانا تو اس کا کام نہیں، صرف وضاحت کرنا اس کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے تمام اصول فقہ والے لکھتے ہیں قیاس مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا۔ مظہر حکم کا یہی مطلب ہے، اللہ نے حکم قرآن میں رکھا ہوا ہے، رسول کی زبان شریف میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ذرا چھپا ہوا تھا تو امام نے اپنے قیاس سے اس کو ظاہر کر دیا۔ سبحان اللہ عمر دراز۔ سبحان اللہ۔ ظاہر کرنا اور بات ہے، بنانا اور بات ہے۔ بنایا خدا نے، بتایا رسول نے، وضاحت فرمائی امام نے۔ کرکٹ کا کھلاڑی ہو اور 30 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہو، یہ حقوق اللہ نے دیا ہے، شرم نہیں آتی؟ یہ اللہ نے حقوق دیا ہے، حقوق بنائے یہ خدا نے، رسول نے بنائے۔ قرآن فرماتا ہے کھیل تماشے کرنے والوں پر میں عذاب بھیجتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کیا یہ گھبراتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو عذاب دیں اور یہ کھیل رہے ہوں؟ قرآن ہے وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ کھیل رہے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ کھیل رہے ہیں۔ ایک کھیلوں پر اربوں روپے خرچ ہو اور لوگوں کے گھر میں دیا نہ جلے، بتی نہ جلے، بل آئے تو ان لانتی کھیلوں کا بل کروڑوں روپے غریبوں پر ڈال دیے جائیں، یہ حقوق خدا نے بنائے ہیں۔ ہم نے خدا رسول کو بچہ سمجھ رکھا ہے جو ہماری باتوں میں بہل جائے گا۔ سر لگا لی، پیسہ لٹا دیا، وہ ڈرامہ کر گیا، ہم ڈرامے کے پیچھے لگ گئے، اور حال ہمارا یہ ہے ہم نے نہ حقوق بنانے والے کو جانا، نہ حقوق کو جانا، نہ حقوق بنانے والے کو جانا، نہ حقوق بتانے والے کو جانا، سب کچھ اٹھا کے کافروں کو دیا۔ وہ حقوق بنانے والے بن گئے، ماسٹر پروفیسر بتانے والے بن گئے، اور حقوق جو تھے وہ سب حرامیوں کے بن گئے، شیطانوں کے حقوق ہیں۔ سید آل رسول ہے تو بھوکی مرتی ہے، اور کنجر ہے تو پیسوں میں کھیلتا ہے، یہ حقوق دیے ہوئے ہیں۔ یہ رسول کی تعریف کرتے ہیں اور ڈرامے باز نعت خانوں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مکاروں رسول کی تعریف کرتے ہو، رسول کی آل بھوکی مرتی ہے، سید بھوکے مرتے ہیں، اور جو کنجر ہیں وہ پیسے میں کھیلتے ہیں اور قومی خزانہ لوٹتے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم رسول کی تعریف کرتے ہیں۔ اسی کو رسول کی تعریف کہتے ہیں؟ کیا رسول کی آل اولاد کا حق ہی نہیں رہا؟ میں تمثیلاً کہہ رہا ہوں، احاطتاً نہیں کہہ رہا جی، میں تمام باتیں نہیں لا رہا۔ جو حقوق شیطانوں نے بنائے میں ان سب کی بات نہیں کر رہا،
جو حقوق برباد کی ان کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ مجھے کہتے ہیں چشتی سجدوں کا گستاخ ہے، میں کہتا ہوں سارے کنجر بھوکے مر جان تو سانو دکھ نہیں، پر رسول دے کسے گھر، اہل بیت دے کسے گھر نو بھوکا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کہنا جیو محمد راز چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ گستاخ ہے؟ خزانے سے کتنا حصہ جاتا ہے؟ حالانکہ آل رسول کے لیے قرآن میں خمس ہے۔ میں کیا بتاؤں؟ ایک بات بتاؤں، یزید کتنا برا تھا، پلیت تھا، کتا تھا، سب کچھ کہو، اور میں کہتا ہوں آج کے بدماشوں سے وہ اچھا تھا۔ کیوں؟ سنو ایمان سے کہتا ہوں، یزید امام کئی اہل بیت کو خزانے سے حصہ دیتا تھا۔ عبداللہ بن جعفر بن طیار مولا علی کے بھتیجے، عبداللہ بن جعفر بن طیار عبداللہ بن جعفر طیار، جعفر طیار امام مولا علی کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ یزید لاکھوں روپے ان کو دیتا تھا، بات نہیں سمجھے؟ تو ہمارا تو ایک سید کے لیے حصہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جس سید کا ووٹوں کے ساتھ دا لگ جاتا ہے اس کے لیے حصہ بن جاتا ہے۔ امام زین العابدین کے لیے حصہ آتا تھا یزید کی طرف سے، امام زین العابدین کے لیے، تاریخ کھولے۔ اور میرے بھائیوں، حقوق کی حقیقت بھی بتا دی، حقوق بنانے والا بھی بتا دیا، حقوق بتانے والا بھی بتا دیا، حقوق کی وضاحت فرمانے والے بھی بتا دیے، اور کم از کم ان کو سمجھنے والے تو بن جاؤ، ان کو ماننے والے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمسائے کے حقوق ہوں، والدین کے حقوق ہوں، اساتذہ کے حقوق ہوں، جی شریک کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، یہ تمام حقوق، حاکم کے حقوق ہوں، یہ سب حقوق تب ہی پہلے حقوق یہ تب ہی بنیں گے، پہلے خود حقوق بنانے والے کی تعیین تو ہو نا، پہلے حقوق بتانے والے کی تعیین ہو، پتہ چلے حقوق کیا چیز ہیں، حقوق بنانے والے۔ تین چیزیں بتا دی بس میرے اس موضوع کے اندر، یہی چیز وضاحت ہوئی۔ حقوق کیا ہے وہ بتا دیا، یعنی حقیقت کیا حقوق، تفصیل نہیں بتائی، تفصیل نہیں بتائی، صرف یہ بتا دیا حقوق کی حقیقت کیا ہے، حقوق کا بنانے والا کون ہے، حقوق بتانے والا کون ہے، حقوق کی وضاحت کرنے والا کون ہے۔ اسی پر میرا خطاب ختم ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اعلیٰ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ میں نے کسے آخیا دوست کہہ رہا ہے بھی جی کوئی اعتراض کرتے ہیں بھی پگ جیڑی ہے کان دے اوتے یہ ٹھیک نہیں۔ اگر میں ایتھے اپنے موضوع دے مطابق جیویں چل رہا ہے اویں جواب دیاں نا تے سنو میرے بھائی، اس دنیا میں حقوق کی آزادی ہے،
ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਥਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਡੋਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਰਾਮਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਗੋਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اللہ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਕੱਜਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ہے بولن دے اوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، محفل میلاد مصطفیٰ جیو۔ ہن کفر دا ماحول ہے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وبارک وسلم۔